بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرت کا مطالعہ کر رہے تھے تو لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا ہم نے کیسر اور نجاشی کی طرف جو خطوط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے، انویٹیشن لیٹرز تھے کہ اسلام کو قبول کر لیں. تو ہم نے کہا تھا کہ یہ 3 بڑی سلطنتیں تھیں. اصل میں تو 2 بڑی سلطنتیں تھیں، رومن امپائر تھی اور دوسری جو پرشین امپائر تھی. باقی تو سب ان کے ماتحت ہی ہوتے تھے، بلاک 2 ہی تھے. تو نجاشی کی سلطنت بھی بہت بڑی تھی لیکن یہ رومنز کے ماتحت ہی تھے. تو دوسری بڑی جو ہے وہ کسرا کی تھی، ساسانی بہرحال ان کے ہاں ایک فیملی تھی، جیسے ہمارے یہاں مغل تھے اسی طرح سے. تو فیملیز کی حکومت تھی، بادشاہ فوت ہو جاتا تھا، اس کا بیٹا بن جاتا تھا، پھر اس طرح سے وہ ایک چلتا تھا معاملہ. تو یہ کوئی تقریباً 35 لاکھ مربع کلومیٹر، یعنی آج جو انڈیا ہے میرے خیال میں وہ بھی کوئی 32-33 ہوگا. تو یہ 35 لاکھ مربع کلومیٹر، یعنی 4-5 پاکستان تو نکل آتے ہیں اس میں سے. تو کافی بڑی سلطنت تھی ان کی. ساسانی رومی تھے؟ نہیں، پرشینز تھے. پرشین وہ بازنطینی کہلاتے تھے، رومی جو تھے بازنطینی کہلاتے تھے. تو 550 عیسوی میں مطلب کافی بڑی سلطنت ان کی پھیلی ہوئی تھی. پھر بعد میں تو اور بھی مزید بھی پھیلی. تو کسرا جو ہے وہ فارس کے بادشاہوں کا لقب تھا. تو فارسی میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی خسرو کا لفظ جو تھا اس کا یہ مورب ہے کسرا جو ہے. تو آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو خسرو تھا، جو کسرا تھا، اس کا نام پرویز بن ہرمز بن نوشیروان کافی معروف گزرا ہے اپنے عدل کے اعتبار سے کہ ایک عادل حکمران تھا. اس کا یہ پوتا تھا، پرویز نام تھا اس کا، کہلاتے تھے خسرو. فارسی میں خسرو کہتے تھے، عربی میں ان کو کسرا کہتے تھے. تو 589 سے لے کے 628 تک اس کی حکومت رہی، کوئی 50 برس، تقریباً 39-50 برس کے قریب، یعنی لمبا اس کا جو ہے وہ دورانی ہے. امام بخاری نے جو ذکر کیا اس خط کا غزوہ تبوک کے بعد کی ہے. تو اب اس میں اختلاف ہے. کچھ اہل علم نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے بعد اس کو خط لکھا گیا تھا، کچھ نے کہا کہ فتح مکہ کے بعد، کچھ نے کہا تبوک کے بعد. تو بہرحال بڑی حکمت ہے، اگر یہ تبوک کے بعد لکھا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لحاظ کیا کہ صلح حدیبیہ کے بعد جن کو خطوط لکھا وہ قریب کے اور چھوٹی سلطنتیں تھیں. جو بڑے تھے تو ان کو اس وقت لکھا جب عرب کے اوپر فتح مکہ کے بعد آپ کا ایک غلبہ ہو گیا تھا، تاکہ اس کا ایک امپیکٹ بھی جائے نا. تو یہ ایک سینس سمجھ میں آتی ہے کہ جب رومیوں سے آپ نے ایک مارکہ کر لیا تبوک کے بعد اور اس کے بعد آپ نے کسرا کو خط لکھا، تو اب اسے پتہ ہے کہ جی مطلب یہ کوئی مسلمان چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں. تو روم جو ہے وہ ان سے گھبرا رہا ہے لڑائی کرنے سے. تو خیر بہرحال، تو عبداللہ بن حذافہ یہ سہمی، بنو سہم سے ان کا تعلق تھا. تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کسرا کی طرف جو ہے وہ خط دے کر. عبداللہ بن حذافہ یہ شاعر بھی تھے، بہت اچھے ماہر جنگجو تھے، اور آواز بھی کہا جاتا ہے ان کی بہت دلکش تھی، اور السابقون الاولون میں سے تھے، شروع کے لوگوں میں سے جو مسلمان ہوئے. حضرت عمر کے دور خلافت میں انہی کو رومیوں نے قید کر لیا تھا. انہی کا وہ واقعہ معروف ہے نا کہ جب ان کو تیل کے کڑاہ میں جو ہے وہ اس نے ڈالنے کی کوشش کی تھی، جو رومی سپہ سالار تھا. تو آپ علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ حکم دیا تھا کہ بحرین کا جو حاکم تھا منذر بن ساوا، کیونکہ بحرین جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ سعودی عرب ختم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آگے وہ جو گلف کی خلیج ہے، پھر اس کے بعد آگے ایران ہے. تو بحرین جو ہے وہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان میں بارڈر کے اوپر ہے. تو یہاں پہ جو ہے یہ ایرانیوں کے تحت ہوتے تھے بحرین کے لوگ، ٹھیک ہے، جیسے نجاشی وغیرہ یا مصر کے جو لوگ تھے یا یمن کے، وہ کبھی رومنز کے تحت ہو جاتے تھے، کبھی پرشینز کے تحت. تو بحرین والے پرشینز کے تحت تھے.
تو آپ وسلم نے ان کو یہ کہا تھا کہ منذر بن ساوا جو بحرین کا حکمران ہے اس کو دے دیں، تو وہ آگے چونکہ ان کا باج گزار ہے تو وہ یہ خط ایرانیوں تک پہنچا دے گا۔ تو خط کا متن کیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فارس کے بادشاہ کے نام، سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ آپ وسلم کا خط بہت مختصر ہوتا تھا، شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر فلاں سے فلاں کی طرف، اور پھر اس کے بعد یہ تو ضرور ہوتا تھا کہ والسلام علی من اتبع الہدی، جس نے ہدایت کی پیروی کی اس کے اوپر سلامتی ہو، اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان لے آیا اور جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اسلام قبول کر لو سلامتی میں رہو گے۔ یہ بھی عموماً خط میں لکھا ہوتا تھا، اسلام قبول کرو سلامتی میں رہو گے، اگر تم نے انکار کیا تو مجوس کا گناہ بھی تمہارے سر ہوگا۔ تو اب روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جو ہے وہ پھاڑ دیا، کسریٰ نے جو ہے، اور ساتھ میں یہ کہا کہ جی میرے پاس زبردست حکومت ہے اور مجھے اس کے چھن جانے کا خوف بھی نہیں ہے، اگر فرعون نے بنی اسرائیل پہ حکومت کر لی تھی تو ہم عربوں پہ کر لیں گے، یعنی وہ بھی تو حضرت موسیٰ بھی تو نبی تھے نا، اور بنی اسرائیل بھی تو نبی کی قوم ہی تھے، تو اگر فرعون ان پہ حکومت کر سکتا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ تو بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس نے یہ بھی کہا کہ میرا ایک غلام جو ہے وہ میرے بارے میں ایسے لکھتا ہے معاذ اللہ، بعض میں اس نے یہ بھی کہا کہ جی میری رعایا میں سے ہو کے جو ہے وہ میرے نام سے پہلے اپنا نام اس نے لکھا معاذ اللہ۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے جب اس کے اس رویوں کو دیکھا تو انہوں نے واپس آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی، تو اللہ کے رسول نے اس کے حق میں بد دعا کی۔ یہ آپ نے پہلے سنایا تھا کہ وہ بحرین کے جو حاکم ہے اس نے یہ کہا یا یہ چلے گئے ان کے پاس؟ ہاں، اب یہ روایتوں میں مطلب اب مختلف ہے، کچھ تو یہ تھا کہ انہوں نے بحرین کے حاکم کو دے دیا اور اس نے آگے یہ پہنچا دیا، اور کچھ میں یہ بھی ہے کہ یہ خود گئے وہاں تک، ٹھیک ہے، تو اس نے برا سلوک ان کے ساتھ کیا، لیکن بہرحال یہ وہ جواب اس کی طرف سے لے کر واپس آ گئے۔ تو یہ وہ واحد تھا حکمران جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑا، تو باقیوں نے تو اتنی جرت نہیں کی، باقی کچھ نے اسلام قبول کر لیا کچھ نے نہیں بھی کیا، اچھا کچھ نے اسلام قبول کیا بھی، مطلب خطوط لکھنے کا فائدہ بھی ہوا، کچھ حکمرانوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ آگے بات آئے گی، جیسے نجاشی نے قبول کر لیا، اگرچہ نجاشی کی قوم نے نہیں کیا، اور کچھ کی تو قوم نے بھی کر لیا۔ یہ بحرین کا جو حاکم تھا منذر بن ساوا، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اس کی قوم کی ایک بڑی تعداد نے بھی کر لیا تھا۔ تو خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بد دعا کی اور کہا کہ جس نے ہمارے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیا اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ تو خیر اس کا غصہ تو کم نہیں ہوا، اس نے کیا کیا کہ یمن جو ہے نا ان کا باج گزار تھا، مطلب ایرانیوں کے تحت تھا اس وقت یمن، کبھی وہ رومنز کے تحت آ جاتا تھا کبھی ایرانیوں کے تحت آ جاتا تھا، تو یمن میں اس وقت ان کا گورنر تھا، اس کا نام تھا بازان، فارسیوں کا گورنر تھا۔ تو اس نے یمن میں، چونکہ یمن ہی قریب پڑتا تھا، تو اس نے یمن میں اپنے گورنر کو لکھا کسریٰ نے کہ وہ جو عرب میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو پکڑ کے میرے پاس پیش کرو۔ تو خیر وہ جو ہے وہ بازان کو جب خط ملا کسریٰ کا، تو اس نے کیا کیا کہ دو اپنے بازان نے ہٹے کٹے موٹے تازے لوگ بھیجے، مطلب روب داب ڈالنے کے لیے، ایک کا نام بابوے تھا، دوسرے کا نام خرخرہ تھا، فارسی نام ان کے ایسے ہوتے تھے۔ تو بازان نے انہیں جو ہے وہ خط دیا اور کہا کہ جاؤ حجاز میں اور تلاش کرو اس نبی کو اور اس تک یہ میرا خط پہنچاؤ۔ تو خیر بہرحال یہ دونوں جو ہے بازان کے جو دونوں تھے یہ سپاہی بابوے اور خرخرہ، یہ پہلے تو طائف پہنچے مکہ کے قریب، تو طائف سے ان کو خبر ملی کہ جی وہ تو مدینہ میں ہے، طائف والی بھی بڑے خوش ہو گئے، چلو جی اب کسریٰ پیچھے پڑ گیا تو ویسے ہی ہمارا کام ختم ہو گیا۔ تو یہ پھر جو ہے نا وہ مکتوب لے کے جو ہے وہ اپنا وہاں مدینہ میں پہنچ گیا۔ تو جب وہاں مدینہ میں پہنچے تو
انہوں نے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ ہمارا جو شہنشاہ ہے کسریٰ، اس نے ہمارے بادشاہ کو باذان کو خط لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ کو اس کے دربار میں حاضر کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا اور کہا کہ ایسا ہے کہ تم میرے پاس کل آنا۔ اور ساتھ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی کلین شیو تھی، یہ لوگ کلین شیو تھے، عربوں میں یہ کلچر رواج نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تم نے اپنا حلیہ کیا کر رکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ تھی ہمارے رب کسریٰ نے ہمیں یہ حکم دیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ داڑھی کو بڑھائیں اور مونچھوں کو کتروائیں، چھوٹا کریں۔ تو خیر اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی کل جو ہے نا وہ میرے پاس آ جانا۔ تو ان دونوں نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ ہماری بات مان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ چلتے ہیں، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیتے ہیں، ہم آپ کو باذان کے پاس لے جائیں گے یمن میں، تو باذان آپ کو کسریٰ کے دربار میں لے جائے گا، تو وہ اگر آپ ریزسٹنس نہیں کریں گے، تو مزاحمت نہیں کریں گے، تو باذان آپ کی سفارش کرے گا اور کسریٰ آپ کو معاف کر دے گا، یہ گارنٹی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے تم نے اپنی بات کر لی ہے، تو تم ایسا کرو کہ کل آنا میرے پاس۔ تو یہ خیر بہرحال اگلے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگی کہ جی وہ خط بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے پھر ان کو اسلام کی دعوت دی۔ جب اسلام کی دعوت دی تو یہ دونوں کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر نا کپ کپی طاری ہو گئی، مطلب وہ کانپنا شروع ہو گیا، روب میں آ کے نا گھبراہٹ ہو گئی۔ تو اب مطلب خود انہیں سمجھ میں نہیں آئی کہ جی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ایسا کرو کہ آج تم چلے جاؤ، مطلب آج بھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو کل پھر میرے پاس آنا۔ تو یہ پھر اگلے دن آئے۔ جب اگلے دن آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ہم جا کے اپنے جو ہے وہ بادشاہ باذان کو بتا دو کہ تمہارے رب کسریٰ کو میرے رب نے قتل کر دیا اور اس کے بیٹے شیروے کو اس کے اوپر مسلط کر دیا۔ تو اب وہ کہنے لگی کہ جی یہ تو بڑی بات ہے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ مطلب آپ دیکھ لیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جاؤ جو میں نے تمہیں پیغام دیا نا یہ لے کے جاؤ۔ خیر بہرحال یہ وہاں سے واپس آ گئے۔ جب یہ واپس آئے اور انہوں نے باذان کو اس کی اطلاع دی کہ جی انہوں نے تو ہمیں یہ بات کہی ہے، تو باذان نے بھی یہ بات کہی کہ ابھی تک مجھ تک خبر نہیں پہنچی، لیکن اگر یہ خبر سچ نکلی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، پھر ہمیں ایمان لانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور اگر یہ خبر سچ نہ نکلی تو پھر ہم کوئی اور راستہ دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ تو خیر بہرحال جاتے جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی کہا، دونوں کو، یہ باذان کے جو کارندے تھے بابوے اور خرخرہ کو، کہ دیکھو اگر وہ باذان جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسے جا کے بتانا کہ اس کی حکومت ہم اس کے پاس رہنے دیں گے، اگر نہیں کرتا تو جہاں تک یہ گھوڑے اور اونٹ پہنچ سکتے ہیں نا تو وہاں تک ہماری حکومت قائم ہوگی، یہ بات اس کو بتا دینا۔ ساتھ میں کچھ یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحائف بھی دیے، وہ جو خرخرہ تھا اس کو چاندی سے مزین ایک باکس دیا، وہ بادشاہوں سے تحائف آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس قسم کے وفد آتے تھے تو ان کو دے دیتے تھے۔ تو خیر ابھی کچھ چند ہی دن گزرے تھے کہ باذان کو شیروے کا خط مل گیا کہ جی کسریٰ کو میں نے قتل کر دیا، اس لیے کہ اس کا ظلم ایرانیوں کے اوپر بہت بڑھ گیا تھا، تو ایسے ظالم کا یہی انجام ہونا تھا، مطلب وہ گھر میں محل میں بغاوت ہوئی، بیٹے نے باپ کو قتل کر کے تخت کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا۔ تو ساتھ میں خط میں اس نے دوسری بات یہ لکھی کہ اب اپنے لوگوں سے میری اطاعت کی بیعت لو کہ اب میں کسریٰ بن گیا ہوں، اور تیسری بات یہ ہے کہ کسریٰ نے جو تمہیں خط لکھا تھا نا وہ ایک عربی رسول کے بارے میں، اس کو نہیں چھیڑنا، تو اس کا معاملہ بعد میں دیکھیں گے، تم نے یہاں رک جانا ہے، بس اس کے حوالے سے کوئی آگے بات
تم نے نہیں کرنی۔ تو خیر وہ جب بادان کو یہ ساری صورتحال نظر آئی تو اس نے کہا جب اطاعت ہی کرنی ہے تو اب اس نبی اور رسول کی اطاعت کر لیں بجائے اس کے۔ تو وہ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ یمن کا یہ جو آپ کہہ لیں کہ جی گورنر تھا، باہر سے تھا، آؤٹ سائڈر تھا، کیونکہ ایرانیوں نے قبضہ کیا ہوا تھا یمن کے اوپر، تو اس نے گویا اپنے ساتھیوں سمیت جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے منصب پہ برقرار رکھا۔ لیکن وہ جو شیروے تھا وہ بھی 6 ماہ زندہ رہا، اس کو پھر آگے کسی نے قتل کر دیا۔ تو صرف 4 سالوں میں پھر 10 حکمران بنے، یعنی اتنی پولیٹیکل جو ہے وہ انسٹیبلٹی پیدا ہو گئی ایران کے اندر۔ 4 سالوں میں 10 حکمران، وہ قتل و غارت ہوتی رہی۔ آخری ان کے ہاں پھر یزدگر بنا تھا، پھر اس کے دور میں تو پھر وہ ساسانی حکومت بالکل ہی ختم ہو گئی اور ایران جو ہے وہ اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ کسرا تو ایمان نہیں لایا اور اس کی سلطنت تباہ ہو گئی، باقی اس کا گورنر ایمان لے آیا تھا جو یمن کا تھا۔ دوسرا جو آپ نے خط لکھا وہ مصر کی ایک سلطنت تھی، 618 سے لے کے 628 تک یہ پرشین امپائر کے تحت تھے۔ 628 کے بعد آپ کا خط پہنچا ہے، اب یہ رومنس کے تحت آ گئے تھے۔ وہ جو آتا ہے نا غلبت روم فی ادنی الارض، تو پھر ساسانی آ گئے تھے، پھر ساسانی چلے گئے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ آ گئے۔ تو یہ اس دور کا نقشہ ہے۔ تو بہت بڑی سلطنت تھی یہ بھی مصر کی جو ہے، یہ صرف مصر میں نہیں، نیچے سوڈان میں اور ادھر پیچھے لیبیا، یعنی افریقہ کے جو ہے وہ بڑے حصے کے اوپر تھی۔ یہ جو لائن نظر آ رہی ہے نا آپ کو، یہ ساری لائن جو ہے وہ اس میں شامل تھی، یہ والی جو ہے نا ساری لائن۔ تو یہ ہے نا سعودی عرب، یہ ہے بیسیکلی، یہ سعودی عرب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریڈ سی ہے، یہ ریڈ سی ہے، یہ نیچے یمن ہے، یہ یمن ہے، اور یہاں یہ پرشین امپائر ہے، یہ درمیان میں گلف ہے، خلیج کی گلف اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ادھر ایران ہے، یہ سعودی عرب ہے، یہ ادھر بحرین ہے، بحرین، کویت وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ سارے ممالک ادھر ہیں، اوپر عراق اور شام ہے۔ تو یہ مصر ہے، تو یہ نیچے سوڈان ہے، ادھر پیچھے لیبیا ہے۔ تو یہاں یہ ساری مصری سلطنت تھی، بہت بڑی، افریقہ کے اندر اب آپ کہہ رہے ہیں کافی بڑی سلطنت تھی یہ۔ تو اس کی طرف بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ سے جو ہے وہ اپنے سفیر کو بھیجا۔ مقوقس کہتے تھے، جیسے کیسر ہوتا تھا نا ان کا، ہاں، جو رومیوں کا تھا، اور ان کا کسرا تھا ایرانیوں کا، تو مصریوں کا جو بادشاہ تھا پہلے تو فرعون کہلاتے تھے، بعد میں یہ مقوقس کہلانا شروع ہو گیا۔ مقوقس کا معنی کیا گیا عمارتوں کو بلند کرنے والا، شاید انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، پیرامڈز وغیرہ، تو اس وجہ سے ان کے نام پڑ گیا۔ کچھ نے یہ بھی کہا کہ نہیں، اس سے مراد اس کا اپنا بلند مقام اور مرتبہ ہے، یعنی جو لائق احترام ہو، لائق تعظیم ہو، اس کو مقوقس کہتے تھے۔ خیر بہرحال، تو سکندریہ کے نام سے، یا یہ عموماً سلطنت معروف تھی، ایک مقام کا نام تھا وہاں پہ۔ یہ زیادہ تر عیسائی تھے، کرسچینز تھے، یا رومنس کے ماتحت تھے۔ تو بشپس وغیرہ، پادری، پریسٹ وغیرہ کافی ہوتے تھے، ان کا بڑا پوپ وغیرہ بھی یہاں پہ بیٹھتا تھا، جو ان کا پرانا جو چرچ تھا۔ تو یہ جو مقوقس تھا، اس کا نام جریح بن مینا تھا۔ تو جو مقامی جو نسل تھی اس کو قبطی کہتے تھے، پرانے زمانے سے یہ لوگ چلے آ رہے تھے۔ تو کہا جاتا ہے یہ مقوقس یونانی زبان کا لفظ ہے، واللہ عالم۔ خیر بہرحال، ہاں یہ بھی قبطی تھا، یہ بھی قبطی تھا، لیکن کرسچنز ہو چکے تھے۔ تو اسکندریہ ایک جگہ تھی یہاں پہ جس کا کلیسا تھا بہت بڑا، تو یہ اس کا اسقف اعظم، یعنی آپ کہہ لیں جی پوپ بھی تھا، جو سب سے بڑا مذہبی رہنما تھا، وہ بھی یہی بادشاہی ان کا ہوتا تھا، یہی ہوتا تھا۔ تو اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بھیجا حاتم بن ابی بلتا کو۔ حاتم بن ابی بلتا وہی جن کا غزوہ بدر میں خط کے حوالے سے بھی ایک معاملہ معروف ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا، اس خط کا متن یہ تھا کہ سلامتی اس کے لیے جس نے ہدایت کی پیروی کی، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو، سلامتی میں رہو گے، اللہ عز و جل تمہیں 2 اجر دے گا،
ایک کرسچینٹی کا اور ایک اسلام کا۔ اگر تم نے منہ پھیر لیا تو قبطیوں کا گناہ بھی تمہارے سر ہوگا۔ اس کے آخر میں قرآن مجید کی یہ آیت بھی تھی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اہل کتاب اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رب نہیں بنائیں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ کون یہ خط پہنچائے گا تو حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے اپنے آپ کو خود ہی پیش کیا۔ یہ شہسوار بھی تھے، شاعر بھی تھے، اور بڑے ذہین اور مطلب ماہر تیر انداز بھی تھے، تاجر بھی تھے۔ تو یہ مصر میں گئے، لیکن مصر میں ان کو پتہ چلا کہ نہیں، مقوقس یہاں نہیں ہے، آپ کو اسکندریہ جانا پڑے گا۔ تو یہ اسکندریہ وہاں ساحل سمندر پہ گئے، تو انہوں نے وہاں اجازت طلب کی، سمندر کے قریب اس کا کوئی مقام تھا، محل تھا، تو وہ وہاں ٹھہرا ہوا تھا مقوقس ان دنوں میں۔ تو یہ وہاں پر پہنچے، تو مقوقس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خط پڑھا اور پوچھا کہ کیا محمد اللہ کے نبی ہیں؟ تو حضرت حاتب نے کہا ہاں اللہ کے نبی ہیں۔ تو مقوقس نے دوسرا سوال یہ کیا حضرت حاتب سے کہ جب وہ اللہ کے نبی ہیں تو ان کی قوم نے انہیں ان کے شہر سے نکال دیا، یعنی مکہ سے قریش نے نکال دیا، تو اللہ کے نبی ہو کہ اگر وہ بد دعا کرتے اپنی قوم کے خلاف تو قوم کی جرت تھی کہ ان کو نکال پاتے۔ تو اگر تو اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کی تو دعا قبول ہوتی ہے، تو اگر تو تم سچ کہتے ہو اللہ کے نبی ہیں تو انہوں نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کیوں نہیں کی جب کہ ان کی قوم نے ان کو ان کے شہر سے نکالا؟ اب حضرت حاتب کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا، اسے لگا کہ نہیں، بڑا اچھا سوال میں نے کر دیے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اس نے دوبارہ کہہ دیا کہ اب اس سوال کا جواب دو نا، پھر اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو انہوں نے کیوں نہیں بد دعا کی؟ تو حضرت حاتب کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ دیکھو میرا بھی ایک سوال ہے۔ اس نے کہا کیا؟ کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں؟ کہا اللہ کے نبی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جب ان کی قوم نے ان کو صلیب دینا چاہی تو انہوں نے ان کے خلاف بد دعا کیوں نہیں کی؟ صلیب سے بچ جاتے۔ تو وہ خاموش ہو گیا، کیا لگا تم بڑے ذہین آدمی ہو۔ تو خیر وہ پھر اس نے کہا، مقوقس نے ان کو کہا کہ دیکھو ہمارا ایک دین ہے، ہم اسی وقت اس دین کو چھوڑ سکتے ہیں جب کوئی ہمیں اس سے بہتر مل جائے۔ تو حضرت حاتب نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہمارا دین وہ تمہارے دین سے بہتر ہے۔ وہ کس اعتبار سے؟ وہ اس اعتبار سے کہ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ جو ہے وہ اذیت قریش نے دی، اور اس کے بعد سب سے زیادہ دشمنی کی ہے ہمارے نبی کے ساتھ وہ یہود نے کی۔ عیسائی تو ویسے ہی ہمارے قریب تر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ بھی کرسچین ہو تو آپ کو تو ویسے ہی دور نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی خوشخبری دی تھی، آپ مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جیسے موسیٰ نے عیسیٰ کی خوشخبری دی تھی نا، اور آپ کو یہ غصہ چڑھتا ہے کہ جی یہودی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مان رہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ وہی کام کر رہے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے۔ اور آپ جو ہے وہ اہل انجیل ہو، آپ تو رات والوں کو دعوت دیتے ہو کہ انجیل کو مانیں، اور وہ نہیں مان رہے، اور ہم آپ کو وہی دعوت دے رہے ہیں اہل انجیل کو کہ قرآن کو مانیں، آپ نہیں مان رہے۔ آپ وہی کام کریں جو شکوہ آپ کو یہود سے ہمیں آپ سے وہی ہے، تو آپ اس پہ غور کرو۔ تو مقوقس نے یہ ساری باتیں سنی، کہنے لگا کہ یار تم جو باتیں کر رہے ہو باتیں تو تمہاری ٹھیک ہیں، تمہاری باتوں سے لگ بھی رہا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، کوئی جادوگر یا کاہن نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں غور کروں گا، کی باتوں پہ غور کروں گا۔ پھر اس نے اس کے پاس ہاتھی دانت کی ایک ڈبیا تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جو ہے وہ احترام سے رکھا۔ اکثر و بیشتر نے اگر ایمان نہیں بھی لائے تو خطوط کا احترام کیا، تحائف وغیرہ دیے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے رات کو بلوایا نا، مقوقس نے ایک رات کو حضرت حاتب کو بلوایا۔ رات کو اس لیے بلواتے تھے تاکہ عوام الناس کو پتہ نہ چلے باتیں کیا چل رہی ہیں، کیونکہ انہیں اپنی حکومت جانے کا بھی خطرہ ہوتا تھا۔
تو اس نے پوچھا بھئی آپ لوگوں کی دعوت کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا بھئی اللہ کی عبادت کریں، شرک نہ کریں، ہم نماز پڑھنے کا کہتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کتنی نمازیں آپ کے یہاں؟ تو حضرت حاتم نے کہا 5 نمازیں ہیں۔ روزے کتنے ہیں بھائی؟ رمضان کے روزے ہیں، مہینے بھر کے روزے ہیں، اور بیت اللہ کا حج کرنے کا حکم ہے، وعدہ پورا کرنے کا حکم ہے، اور مردار کھانے سے منع کیا گیا، خون پینے سے منع کیا گیا۔ تو اس نے پوچھا اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی غریب لوگ ہیں، عمرا تو نہیں ہے، غریب ہیں، سردار بھی نہیں۔ اچھا انہوں نے اپنی قوم سے جنگ کی ہے؟ انہوں نے کہا جنگیں بھی ہوئی ہیں۔ پھر کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتاؤ نا۔ تو حاتم کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کے اخلاق کا تذکرہ شروع کر دیا۔ کہنے لگا نہیں یہ نہیں، میں اصل میں کچھ اور صفات کی بات کر رہا ہوں، اخلاق کی بات نہیں کر رہا۔ تو مطلب جو فزیکل جو تھی نا ایٹریبیوٹس، وہ ان کی بات کر رہا تھا۔ پھر اس نے باقاعدہ پوچھا کہ ان کے کندھوں کے مابین مہر نبوت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ اچھا کیا وہ گدھے کی سواری بھی کر لیتے ہیں؟ ہاں۔ چادر اوڑھتے ہیں؟ ہاں۔ تو وہ اس طرح سے پوچھتا رہا، ان کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخی؟ ہاں۔ تو پھر اس نے کہا کہ یہ میں نے اس لیے پوچھا کہ یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں ہماری کتاب، یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارا یہ گمان نہیں تھا کہ عرب کی جو ہے وہ بنجر زمین کے اندر آخری نبی کی بعثت ہوگی۔ تو نبیوں کی سرزمین تو شام ہے، لیکن علامتیں ساری پوری ہو رہی ہیں، اس لیے قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ اب چونکہ وہ شام میں مبعوث نہیں ہوئی ہے، ہم سارے تو اس انتظار میں تھے کہ وہ شام میں ان کی بعثت ہوگی، تو اب ہمارے لوگ نہیں مانیں گے، اور میں تو یہ چاہتا بھی نہیں ہوں کہ قبطیوں کی اس کی خبر بھی دو کہ آپ آئے ہو، یا ہم تک کسی نبی کا پیغام پہنچے، وہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہماری حکومت جاتی رہے گی۔ خیر بہرحال مقوقس نے پھر کیا کیا کہ اپنے کاتب کو بلوایا جو عربی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط بھی لکھا، یعنی جوابی خط مقوقس عظیم کی طرف سے محمد بن عبداللہ کی طرف۔ میں نے آپ کی بات سنی اور سمجھی، مجھے معلوم ہے کہ ایک نبی کو آنا تھا، اور میرا خیال تھا کہ وہ شام میں پیدا ہوگا، اور میں نے آپ کے قاصد کی، آپ کے سفیر کی عزت کی، اس کی توقیر کی، آپ کی خدمت میں 2 لونڈیاں بھی بھیج رہا ہوں، اور یہ عام لونڈیاں نہیں ہیں بلکہ قبطیوں میں ان کا بڑا درجہ ہے، کچھ ملبوسات بھی ہیں، اور آپ کی سواری کے لیے خچر بھی بھیج رہا ہوں۔ تو بعض نے یہ بھی کہا کہ 4 لونڈیاں اس نے بھیجی تھی۔ اچھا ان میں سے ایک ماری قبطیہ بھی تھی، ماریا قبطیہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن سے اولاد بھی ہوئی، حضرت ابراہیم۔ تو ان کی ایک بہن بھی تھی جو سیرین نام تھا ان کا، وہ حضرت حسان بن ثابت کی جو ہے وہ حصے میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہبہ کر دیا تھا۔ کچھ نے کہا 2 اور بھی لونڈیاں تھیں، زیادہ تر نے 2 کا تذکرہ کیا، ایک کیسرا اور ایک جو ہے وہ جو بہن تھی یہ مقوقس کی تھی یا نہیں ماریا قبطیہ رضی اللہ نہیں، تعالیٰ وہ دونوں بہنیں تھیں، ماریا قبطیہ عنہ؟ اور وہ دوسری ان کی جو بہن تھی نا سیرین، وہ حضرت حسان بن ثابت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ کی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی تیسری بہن بھی تھی، کیسرا اس کا نام تھا، تو واللہ عالم، اور ایک چوتھی تھی جو بریرہ کے نام سے، وہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں مصر سے آئی تھی۔ تو بعض نے یہ بھی کہا کہ تحائف میں اس نے ایک باکس بھی بھیجا تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر سرمدانی وغیرہ اور تیل کی شیشی، کنگھی، کینچی، مسواک اور چھوٹا سا شیشہ وغیرہ ہوتا تھا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اس نے ایک طبیب بھی بھیجا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبیب کو واپس بھجوا دیا، واپس دوبارہ ایک خط لکھا اور کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، ہمارے علاقے کے لوگوں کا رواج یہ ہے کہ جب تک شدید بھوک نہ لگے تو کھانا نہیں کھاتے، اور جب کھاتے ہیں تو سیر ہو کے نہیں کھاتے، تو ہمارے لوگ بیمار ہی نہیں پڑتے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ کے طبیب کو میں واپس بھجوا رہا ہوں۔ تو اس کو واپس بھجوا دیا تھا۔ کچھ نے یہ بھی کہا کہ اس نے کوئی 1000 مسکال سونا بھی بھیجا، کوئی 4.25 کلو سونا تھا، وہ اس نے بھیجا تھا۔ غلام تھے، ایک غلام بھی بھیجا تھا، 20 کے قریب قبطی چادریں تھیں، 2 موزے تھے، ایک سفید خچر تھا جس کا نام دلدل تھا، ایک گدھا جس کا نام یافور تھا، ایک گھوڑا بھی بھیجا جس کا نام لزاز تھا، کچھ شہد، امامے وغیرہ، خوشبو، عود، کستوری، اگربتی، شیشے کا پیالہ، مطلب کافی کچھ اس نے چیزیں بھجوائی۔
اکرام کرتی ہیں، کیونکہ اس نے سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی ہیں، ایمان تو لا نہیں سکتے، تو کم از کم یہ ہے کہ جتنا اکرام ہو سکتا ہے وہ کرے۔ تو حضرت حاتب کہتے ہیں میں وہاں 5 دن تک ٹھہرا رہا، اور پھر اس کا جوابی خط لے کر واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنی حکومت پہ بخیل ہو گیا، کنجوس ہو گیا، مطلب حکومت کی وجہ سے ایمان سے رہ گیا، ورنہ حق کو پہچان گیا تھا، سمجھ گیا تھا، اور اب معاملہ یہ ہے کہ اس کی حکومت بھی اس کے پاس نہیں رہے گی، جس کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ ایمان سے منہ موڑا، اراض کیا، وہ بھی اس کے پاس نہیں رہے گی۔ تو خیر بہرحال مقوقس نے اکرام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے خط کا، آپ کے سفیر کا، طائف وغیرہ بھی بھیجے، لیکن ایمان قبول نہیں کیا۔ لیکن اس کا فرق پھر بعد میں پڑا نا، کہ اب پتہ چلا لوگوں کو، خط آ چکا تھا، بعد میں جب صحابہ کرام گئے ہیں تو اگلا جو حکمران تھا وہ پہلے سے ہی ذہنی طور پہ دیکھیں نا مرعوب تھا، اس نے ایک ایکسیپٹنس اس کے اندر آئی ہوئی تھی کہ نہیں، نبی ہے، سچا نبی ہے، بس ختم۔ اب وہ جیسے ہرقل نے کہا تھا نا کہ اگر ایک وقت آنے والا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس نبی کی جو ہے وہ یہاں پہ حکومت ہوگی، جہاں پہ میں کھڑا ہوں، یہ زمین بھی اس کے قبضے میں ہوگی، تو بس وہ ایک جملہ بھی کافی تھا، بعد میں جتنی بھی لڑائیاں ہوئی اس میں وہ بس پچھتے چلے گئے، یعنی ان خطوط کا ایک اثر تو ہوا بعد میں، وہ لڑائی کے جیتنے میں بھی ان کا ایک، مسلمانوں کی لڑائی جیتنے میں ایک کردار رہا ان خطوط کا۔ نیکسٹ جو ہے یہ ساسانی سلطنت کہلاتی تھی۔ ہاں ہاں، وہ دوبارہ جو خط لکھ کے بھیجا تھا تو اس میں تو اس مطلب یہی چیز تھی، ایک تو طبیب کے حوالے سے بات کا تذکرہ تھا کہ طبیب کی جو ہے وہ ہمارے ہاں اس کی ضرورت نہیں، تو باقی اس سے زیادہ کوئی اس میں معلومات ہمیں نہیں ملتی۔ کچھ خطوط ایسے ہیں جو ابھی حال ہی میں دریافت ہوئی ہیں، لیکن میجورٹی خطوط جو ہیں ان کا زیادہ کانٹینٹ ہمارے سامنے نہیں آ سکا، تو کچھ چند ایک جملے کبھی کسی خط کے بارے میں مل جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اوریجنل خطوط کیا تھے وہ ہمیں نہیں ملتے۔ ہاں اس کی حکومت تو بعد میں چلی گئی نا، مسلمانوں نے جب فتح کر لیا نا اس کو، جب مسلمانوں نے فتح کیا تو اس وقت یہ حکمران نہیں تھا، ہاں ڈیتھ ہی ہو گئی تھی۔ ساسانی حکومت کے اوپر شام میں تھی، ساسانیوں کی، یہ 220 میں جو ہے یہ قائم ہوئی تھی، تو یہ لوگ بھی جو ہے نا وہ اپنا اس کے رومیوں کے ماتحت تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ شام میں ایک علاقہ تھا غوطہ، آج بھی ہے غوطہ کا علاقہ، دمشق کے قریب ہے، یہ مرکز تھا اس وقت غسانی سلطنت کا، غسانی سلطنت کہتے تھے اس کو، غسانی، ساسانی تو ان کی تھی ایرانیوں کی، یہ غسانی کہلاتے تھے۔ حارث بن ابی شمر، حارث غسانی آپ کہہ لیں، یہ تھا حکمران تھا 628 سے 632 کے درمیان، تو کیسر روم کے یہ ماتحت تھا، تو غوطہ میں اس کی رہائش تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شجاع بن وہب اسدی ان کو بھیجا تھا، یہ بھی السابقون الاولون میں سے تھے، فتح مکہ کے سال ان کی وفات ہوئی، تو حبشہ کی طرف بھی انہوں نے ہجرت کی تھی، بلکہ یمامہ کی جنگ میں ان کی شہادت ہوئی تھی۔ تو خط کا متن یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حارث بن ابی شمر غسانی کی طرف، اس شخص پر سلامتی جو ہدایت کی پیروی کرے اور اس کو اسلام کی دعوت تھی کہ اسلام قبول کر لو سلامتی میں رہو گے، تو بعض دفعہ یہ بھی عبارت ہوتی تھی ورنہ ہمارے لشکر تمہیں رون دیں گے۔ تو عموماً جو چھوٹی حکومتیں تھیں نا عرب میں، ان کی طرف جو خطوط لکھے گئے تو ان میں یہ جملہ اضافی طور پہ ملتا ہے کہ ہمارے لشکر تمہیں رون دیں گے۔ جو بڑی سلطنتیں تھیں ان کی طرف صرف اسلام کی دعوت بھیجی گئی، یا وہاں یہ جملہ ملتا ہے کہ ہماری سلطنت وہاں تک جائے گی جہاں تک گھوڑے اور اونٹ جا سکتے ہیں۔ تو انداز تخاتم میں بھی تھوڑا سا فرق مطلب ہمیں نظر آتا ہے خطوط کی۔ تو یہ
غوطہ میں ہی قیام پذیر تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو کیسر روم تھا وہ یہاں دمشق میں آ رہا تھا۔ دمشق سے اس نے پھر آگے پیدل چل کے جانا تھا بیت المقدس میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح دی تھی ایرانیوں کے اوپر، تو اس نے نظر مانی تھی کہ میں پیدل جو ہے وہ وہاں جاؤں گا بیت المقدس۔ تو یہ اس کے استقبال کے لیے، چونکہ انہی کا ایک طرح سے باج گزار تھا، غسانی سلطنت انہی کے ماتحت تھی، تو یہ کیسر روم کے جو ہے وہ استقبال کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ تو حضرت شجاع کہتے ہیں کہ میں اس کے محل کے دروازے پہ انتظار میں رہا، 2-3 دن جاتا رہا، لیکن اس کے دربان جو ہے وہ کہتے تھے وہ مصروف ہے، وہ نہیں مل سکتا، نہ آپ اپنا خط اس تک پہنچا سکتے ہو۔ تو کسی دن وہ خود ہی باہر نکلا کسی کام سے، تو میں تمہاری ملاقات کروا دوں گا، ورنہ وہ ناراض ہوگا، میں اس کی مخل نہیں ہو سکتا اس کی خلوت میں۔ تو وہ دربان جو ہے وہ کرسچین تھا، عیسائی تھا، تو اس نے ایسے ہی پوچھنا شروع کر دیا نا ان سے، حضرت شجاع بن وہب سے، آپ کون ہو، کیا کرتے ہو، کیوں آئے ہو، کیا خط کا کانٹینٹ کیا ہے، کیا کہنا کیا چاہتے ہو۔ تو انہوں نے اس کو باتیں بتانا شروع کر دی، اسے دلچسپی پیدا ہو گئی، تو وہ اس نے پوچھنا شروع کر دیا اللہ کے رسول کی دعوت کیا ہے، اخلاق کیسے ہیں، تو وہ ایمان لے آیا۔ بلکہ بہت دفعہ میں حضرت شجاع کہتے تھے کہ وہ اس کو اتنی دلچسپی پیدا ہو گئی، جب میں اسے باتیں سناتا تھا تو وہ رونا شروع ہو جاتا تھا۔ تو کہنے لگا کہ ہاں بالکل بالکل، مطلب یہ نبی کی صفات ہے، ہماری کتابوں میں بھی ایسا ہی لکھا ہوا ہے، نبی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ شام میں آئے گا آخری نبی، لیکن یہ تو مطلب قرض کی سرزمین میں نازل ہوا ہے۔ قرض مطلب کیکر، یہاں کیکر زیادہ ہے، وہ اس کو شوریدہ، بنجر اور کیکر کی سرزمین کہتے تھے، چونکہ وہ ایک طرح سے ایڈوانس کنٹریز تھے، یہ سارے عربوں کو یہ ایسی سمجھتے تھے۔ حضرت شجاع کہتے ہیں کہ وہ میری بہت عزت کرتا، بڑی مہمان نوازی بھی کرتا، تو لیکن حارث کے بارے میں جب بھی میں بات کرتا ہوں کہتا یار میرا کوئی اختیار نہیں ہے، مجھے تو مروا ہی دے گا، میں کوئی بات بھی کروں گا نا، اس کا نام نہ لو، باقی جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں تمہارا کر دیتا ہوں، تو وہ میری حیثیت سے بڑھ کے بات ہے نا۔ خیر بہرحال ایک مرتبہ وہ خود ہی باہر نکلا، تو اس نے مجھے کہا کہ اب جا کے اس سے ملاقات کر لو۔ تو حضرت شجاع کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے اس کو، حارث کو، غسانی کو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا، تو اس نے خط پڑھا اور پھر پھینک دیا، مطلب حقارت سے پھینک دیا نا۔ تو کہنے لگا کہ میرا ملک مجھ سے کون چھین سکتا ہے، کیونکہ خط میں یہ بھی ہوتا تھا نا کہ اسلام قبول کر لو ورنہ ہمارے لشکر تمہیں رون دیں گے۔ اب تو ایسا ہے کہ میں لشکر کشی کروں گا، وہ آئیں تو یہ تو بات کی بات ہے نا، اب تو میں آؤں گا اور میں آ رہا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ گھوڑے کو نا ان کے سامنے ذرا نال لگاؤ، گھوڑے کو نال لگوائے اور گھوڑے کے اوپر سوار ہوا اور کہنے لگا یہ جس حالت میں مجھے دیکھ رہے ہو نا، یہ جا کے اپنے نبی سے بیان کر رہا کہ یہ خط لکھا تو لکھا کیوں مجھے، تو میں ابھی آ رہا ہوں۔ تو خیر بہرحال وہ حضرت شجاع جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میں جو ہے وہ واپس ہو گیا، لیکن اسی دوران میں ابھی وہ وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے کہ کیسر کی آمد ہوئی، تو اس نے، حارث نے کیسر سے تذکرہ کر دیا کہ جی میں اس طرح سے لشکر کشی کرنے لگا ہوں۔ کیسر کے پاس بھی خط پہنچ چکا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو حضرت دحیہ کل بھی پہنچا چکے تھے اور وہ پہچان چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس نے منع کر دیا، اس نے کہا یہ کام تم نے بالکل بھی نہیں کرنا۔ یہ ڈر گیا کہ یار کیسر بھی ڈر رہا ہے، تو یہ ڈر گیا۔ اس نے پھر کیا کیا کہ حضرت شجاع کو دوبارہ بلوایا اور ان کو جو ہے نا تحائف وغیرہ دیے، سونا وغیرہ دیا، مطلب اب اسے یہ تھا کہ میں نے سخت الفاظ بول لیے تھے، تھوڑا سا راضی کر کے ان کو بھیجو، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ تو وہ پھر جو ہے نا حضرت شجاع کہتے ہیں کہ میں وہاں سے واپس آ گیا، تو وہ رومی دربان نے بھی، وہ جو متاثر ہو گیا تھا، اسلام قبول کر لیا، تو اس نے بھی کچھ کپڑے وغیرہ دیے اور کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور یہ بھی بتانا کہ میں آپ کا پیروکار ہوں۔ تو حضرت شجاع نے آ کے آپ وسلم کو سارا واقعہ بیان کیا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا ملک تو تباہ ہو جائے گا، حارث غسانی کا، اس کی حکومت بھی جاتی رہے گی، باقی وہ رومی دربان سچا ہے، وہ اپنے بیان میں سچا ہے۔ کچھ لوگوں نے اگرچہ کہا کہ یہ حارث مسلمان ہو گیا تھا،
لیکن بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے، کچھ نے اس کے اسلام کا بھی واقعہ بیان کیا۔ تو حارث کے بعد پھر جو اگلا حکمران تھا نا، اس کا نام جبلہ تھا، جبلہ بن اہم، 632 سے 638 تک یہ غسانی سلطنت کا حکمران بنا۔ پھر اس کے بعد تو یہ مسلمانوں کے پاس آ گئی نا۔ تو جبلہ بھی جو ہے وہ عیسائی تھا، اس کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شجاع کو ہی بھیجا تھا۔ پر شجاع نے جا کے اس کو سمجھایا اور کہا کہ دیکھو جس دین پر تم ہو یہ تمہارا آبائی دین تو ہے نہیں، یعنی عربوں کا تو یہ دین ہی نہیں ہے، شام کے لوگ تو عرب تھے نا، تو مطلب باپ دادا کا تمہارا دین تو دین ابراہیمی تھا، تو تم نے عیسائیت اختیار کر لی، تو اب اسلام کی طرف واپس آ جاؤ، اور ابھی تم فارسیوں کے ماتحت ہوگے تو تم مجوسی بن جاؤ گے، رومیوں کے ماتحت ہے تو عیسائی بن جاؤ گے، تم لوگوں کا اپنا دین تو ہے کوئی نہیں، تو خواہ مخواہ کس چکر میں پڑے ہو؟ اب عرب میں ایک دین غالب ہو چکا ہے، جب تم نے غالب کی ہی ماتحت رہنا ہے تو اسلام کے ماتحت ہو جاؤ، جو تمہارے باپ دادا کے، یہ سارے عرب تو اصل میں تو تمہارا مطلب نسل ایک ہی ہے نا، تو عربوں کے دین پہ آ جاؤ، بجائے اس کے کہ کبھی رومیوں کے دین پہ جاتے ہو، کبھی ایرانیوں کے دین پہ جاتے ہو، جس کا قبضہ ہو جاتا ہے اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہو۔ اسلام قبول کر لو، شامی بھی تمہارے مطیع ہو جائیں گے، رومی بھی تم سے خوفزدہ ہو جائیں گے، تو اگر ایسا نہ کیا تو دنیا بھی نہیں ملے گی، آخرت بھی نہیں۔ اور دیکھو تم اگر یہ کر لو نا تو تم یہاں یہ شام کے اندر جو گرجا گھر ہیں ان کو مساجد بنا سکتے ہو، ناقوس کی جگہ اذان کو اور صلیب کو قبلے سے بدل سکتے ہو، اللہ نے تمہیں یہ اقتدار اور اختیار دیے۔ تو جبلہ بھی کہنے لگا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستوں کو قتل کیا، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، یہودیوں کو مارا، یہ بھی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، عیسائیوں کو چھوڑ دیا، یہ بھی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ تو عیسائیوں کا اس لحاظ سے ایک آپ کہہ لیں کہ مسلمانوں سے ایک قربت محسوس کرتے تھے، کیونکہ جنگیں جو ہے نا ابھی تک اب آپ دیکھیں وہ یا تو قریش سے ہوئی تھی، مشرکین سے، یا پھر یہودیوں سے، اور عیسائی دونوں کو ہی اپنا دشمن سمجھتے تھے، اصل میں تو اپنے آپ کو دین حق پہ سمجھ رہے تھے، اور بڑی دنیا اس وقت کرسچین ہی تھی، رومن امپائر تھی، بہت بڑی دنیا، مہذب دنیا، وہ اس وقت کرسچینس تھی، تو اس لیے مسلمانوں کے حق میں ان کے ہاں نرمی تھی۔ قرآن نے بھی کہا نا کہ مسلمانوں کے زیادہ قریب تم ان کو دیکھو گے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم عیسائی ہیں۔ تو خیر بہرحال اب اس نے جبلہ نے کہا کہ جی جنگ موتا میں، اس سے پہلے جنگ موتا ہو چکی تھی، مجھے کیسر نے کہا تھا کہ میں لڑوں لیکن میں نے انکار کر دیا، تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ نبی برحق ہیں لیکن میں غور کروں گا۔ تو بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، آپ وسلم کی طرف طائف بھی بھیجے، ٹھیک ہے، تو لیکن بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، پھر یہ جنگ یرموک میں ہرقل کی طرف سے شامل بھی تھا۔ تو جب کیسر جو ہے نا شکست کھا کے قسطنطنیہ میں، حضرت عمر کے زمانے کی بات ہے، قسطنطنیہ میں محصور ہو گیا تھا نا، رومن امپائر سکڑ گئی تھی، تو پھر یہ آ گیا تھا حضرت عمر کے پاس اور اس نے اسلام قبول کر لیا جبلہ نے، جب یہ اسلامی سلطنت میں شامل ہو گیا، شام وغیرہ، کیسر کی حکومت یہاں سے ختم ہو گئی، شام، عراق، فلسطین سے اوپر، اردن وغیرہ سے، لبنان کا یہ جو علاقہ ہے، تو جب اب اس حکومت ہی ختم ہو گئی، اس نے تو اسلام ہی قبول کرنا تھا، لیکن بہرحال ایک شاہوں والی اس کی ایک شان و شوکت تو تھی، تو اس نے مدینہ آنا چاہا، حضرت عمر سے کہا کہ جی میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ آنا چاہتا ہوں، حضرت عمر نے اجازت دے دی، 250 افراد کے ساتھ یہ مدینہ آیا، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ گھوڑوں کے اوپر بیٹھا ہوا، ان کو سونے چاندی کے ہار پہنائے ہوئی، وہ جیسے بادشاہوں کا، چودھریوں کا انداز ہوتا ہے کہ اپنی مال و دولت کا جو ہے نا وہ ایک دکھلاوا کرنا ہے، وہ تاج پہنا ہوا، تو حضرت عمر نے بھی کہا کہ اب اس کی حکومت بیچاری کی گئی ہے، تو چلو ابھی اسی بہانے بھاگ تو نہیں نہ گیا، ان کے ساتھ جا کے نہیں مل گیا، سورش ہی برپا کرے گا، تو چلو اسلام میں آ رہا ہے تو ان کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ، حضرت عمر نے برداشت کیا، اس کو مدینہ میں ٹھہرا رہا اسی طرح سے، حضرت عمر برداشت کرتے رہے، پھر حضرت عمر حج کے لیے نکلنے، کہنے لگا میں نے بھی حج کرنا ہے، تو حضرت عمر نے سوچا چلو ہو سکتا ہے کوئی اس کو فرق پڑے حج سے، تو یہ حج کے لیے جب نکلا ہے تو وہاں دوران طواف جو ہے نا بنو فزارہ کا ایک شخص تھا، تو وہ بھی طواف کر رہا تھا، تو اس کا پاؤں اس کی چادر پہ پڑ گیا، تو اس کی چادر اتر گئی، اس کو غصہ آیا، تو اس نے نا اس کو مارا، بنو فزارہ کے اس شخص کو مارا، تو اس کی جو ہے وہ ناک توڑ دی، خون بھی کافی اس کا نکلا،
وہ بندہ حضرت عمر کے پاس پہنچ گیا، تو حضرت عمر نے اس کو بلوایا، تو اس نے کہا کہ جی اس نے تو میری چادر پہ پاؤں رکھا، میری تو چادر اتر گئی، تو اگر تو اسلام نہ ہو تو میں تو گردن مار دیتا۔ تو حضرت عمر نے کہا بھائی قصاص ہوگا۔ کہنے لگا یہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بھائی تم نے اس کی ناک توڑی ہے تو جواب میں اب تمہاری ناک توڑیں گے۔ تو وہ بالکل ہی وہ شاکڈ ہو گیا نا، میں تو عرب کا بادشاہ، ایک عامی کی وجہ سے میری ناک توڑی جائے گی۔ حضرت عمر نے کہا قانون تو یہی ہے، ہاں ایک چیز اور ہے، اس کو راضی کر لو، اگر یہ راضی ہوتا ہے تو اس سے اب پیسے ویسے دے کے، ٹھیک ہے، دیت دے کے راضی کر لو اس کو، اگر یہ کہے گا تو چھوڑ دیں گے ورنہ نہیں چھوڑیں گے تجھے۔ تو وہ کہنے لگا ایسے تو بہتر ہے پھر میں عیسائی ہو جاتا ہوں۔ ہم نے کہا عیسائی ہوا تو تیری گردن اڑا دوں گا، کیونکہ تو مرتد ہو جائے گا، اور مرتد کی سزا ہمارے یہاں قتل ہے۔ اب وہ کہے کہ میں تو گیا پھنس۔ تو اس نے کہا حضرت عمر سے کہ آپ ایسا کریں کہ ایک دن کی مجھے مہلت دیں۔ حضرت عمر نے کہا مہلت کس چیز کی؟ مہلت میں تو دے نہیں سکتا، تو مجرم ہے، ٹھیک ہے، ہاں جس کا تو مجرم ہے اگر وہ تجھے مہلت دینے پہ تیار ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس سے نے بالآخر، اب ظاہری بات ہے بادشاہ تو تھا، اکڑ تو تھی لیکن اب اسے سمجھ میں آ رہی تھی، اس نے ایک پلان بنا لیا تھا۔ اس نے اس سے کہا کہ یار ایک دن کی مہلت دے دو، اسے چھوٹا ہونا پڑا۔ تو وہ بنو فزارہ کے شخص نے کہا کہ کوئی نہیں، امیر المومنین اس کو ایک دن کی مہلت دے دیں۔ وہ راتوں رات بھاگ گیا، نکل گیا، وہاں قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ اب سلطنت تو اتنی بڑی تھی، اب یہ بھی سوچ میں نہیں تھا کہ اسلامی سلطنت حضرت عمر کے زمانے میں کہاں وسیع ہو چکی تھی، لیکن وہ بھاگ گیا نا، قسطنطنیہ پہنچ گیا کیسر کے پاس، اور تو کہیں اس کو جگہ ملنی نہیں تھی، کیونکہ ایران بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس آ چکا تھا۔ تو اتنی لمبی اس نے دوڑ لگائی، وہاں جا کے پھر وہ عیسائی ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ پھر بعد میں روایتوں میں اختلاف ہے، کچھ نے یہ بھی کہا کہ بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اسے شرمندگی ہوئی، کچھ نے یہ بھی کہا کہ وہ حالت کفر میں مر گیا، بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا معاملہ بھی یہ رہا جبلہ بن اہم کا۔ نیکسٹ ایک اور سلطنت تھی یمامہ کی سلطنت، یہ عرب کے اندر ہی تھی نا، یہ عرب کا علاقہ ہے نا یہ سارا، ٹھیک ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں یہ ریڈ سی ہے نا، ریڈ سی کے ادھر نیچے ایتھوپیا ہے، نیچے یمن ہے، یہ سارا عرب کا علاقہ ہے، یہ مکہ ہے اور یہ مدینہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا سعودی عرب کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ نیچے یہاں پر عمان ہے، ادھر نیچے یمن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سلطنت تھی، یہ والی، یہ جو ہلال کی طرح بنی، یہ یمامہ کی سلطنت آپ کہہ لیں، سینٹرل عرب میں تھی یہ یمامہ کی سلطنت۔ یہ حجاز کا علاقہ کہلاتا تھا، ادھر یمامہ کا علاقہ کہلاتا تھا۔ تو عرب کے اندر چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بنی ہوئی تھیں، اوپر بھی ایک سلطنت تھی، وہ دومت الجندل کی سلطنت کہلاتی تھی یہاں پر۔ تو یہ سلطنت جو ہے یمامہ کی، یہ کوئی 220 عیسوی کے لگ بھگ یہ بھی قائم ہوئی تھی۔ تو حوزہ بن علی بنو حنیفہ ایک قبیلہ تھا یہاں پہ جو کافی سٹرانگ تھا یمامہ کے اس علاقے میں، تو اس کا اس سے تعلق تھا۔ عموماً بنو حنیفہ کے لوگ ہی یہاں پہ حکمرانی اور قیادت اور سیادت انہی کے پاس ہوتی تھی۔ تو یہ بھی عیسائی تھے، مطلب زیادہ تر لوگ جو ہے نا یا تو مجوسی یا عیسائی، یا ایران کے پڑھلے میں یا رومنز کے پڑھلے میں ہوتے تھے۔ تو یہ شاعر بھی تھا، خطیب بھی تھا، کسریٰ سے بھی اس کی ملاقات رہتی تھی، بلکہ کہا جاتا ہے اس کا مشیر بھی رہا۔ تو یہ لوگ اپنی وفاداریاں بدلتے رہتے تھے، کبھی ادھر ہو جاتے تھے کبھی ادھر ہو جاتے تھے، درمیان کے لوگ جس کا غلبہ دیکھتے تھے اس کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ تو آپ کا خط ملنے کے تھوڑے عرصے بعد خیر یہ فوت ہو گیا تھا۔ تو اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلید بن عمر عامری، بنو عامر سے ان کا تعلق تھا، ان کو بھیجا تھا، یہ بھی السابقون الاولون میں سے تھے، حبشہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو یہ اکثر یمامہ جاتے بھی رہتے تھے، مطلب راستوں سے واقف تھے۔ تو 14 ہجری میں یمامہ میں ہی مرتدین کا ایک فتنہ کھڑا ہوا تھا حضرت ابو بکر کے زمانے میں، تو وہاں قتال ہوا تھا، تو اس میں یہ شہید ہوئے تھے۔ خیر خط کا متن یہ تھا، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حوزہ بن علی کے نام
اس کے لیے سلامتی جس نے ہدایت کی پیروی کی، جان لو میرا دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اونٹ اور گھوڑے پہنچتے ہیں۔ اسلام قبول کر لو، سلامتی میں رہو گے۔ اگر تم مسلمان ہو جاؤ، تمہارا مال و متاع اور ریاست تمہیں کو دے دی جائے گی۔ اب اس نے جواب میں خط لکھا کہ جی آپ کی دعوت عمدہ ہے اور دلکش ہے، میں اپنی قوم کا شاعر بھی ہوں، خطیب بھی ہوں، عرب کے لوگ میری شعلہ بیانی سے ڈرتے ہیں، اگر آپ مجھے اپنی حکومت میں شریک کر لیں تو میں آپ کی پیروی کرنے کو تیار ہوں۔ یعنی اسے صرف اپنی نہیں چاہیے تھی، اسے وہاں سے بھی شراکت چاہیے تھی، مدینہ کی حکومت میں بھی۔ تو اس نے کہا کہ وہ جو آپ کے پاس ہے نا، اس کو اگر آدھا آدھا کر لیں تو پھر ٹھیک ہے، میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے خیر کچھ تحفے وغیرہ بھی بھیجے، کپڑے وغیرہ بھی بھیجے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا خط پڑھا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تو زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی تمہیں نہ دوں، اور جو تمہارے پاس ہے وہ سب ہلاک ہو جائے گا۔ خیر فتح مکہ سے جب آپ واپس ہو رہے تھے مدینہ کی طرف تو آپ کو خبر ملی کہ اس کی وفات ہو گئی ہے۔ تو اس موقع پہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اب یمامہ سے ایک کذاب اٹھے گا، نبوت کا دعویٰ کرے گا، لیکن میرے بعد اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو کسی نے پوچھا بھی کون قتل کرے گا، تو اللہ کے رسول نے کہا تم اور تمہارے ساتھی۔ تو خیر حوزہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ وسلم کا خط اس کے پاس پہنچا تو اس کے پاس دمشق کا ایک پادری بھی بیٹھا ہوا تھا، کرسچینز تھے، آنا جانا لگا رہتا تھا۔ تو اس نے اس کو بھی بتایا کہ میرے پاس جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آیا، لیکن میں نے ان کی بات قبول نہیں کی۔ تو اس نے کہا کہ تم بہت بڑی خیر سے محروم رہ گئے ہو، جو باتیں تم بتا رہے ہو نا اس اعتبار سے تو وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور تمہاری حکومت بھی جاتی رہے گی۔ خیر پادری نے اسے بڑا سمجھایا کہ اسلام قبول کر لو، تمہارے لیے بہتر ہوگا، تو لیکن اس نے کہا کہ نہیں، اگر میں نے قبول کر لیا تو میری قوم جو ہے نا مجھے حکمرانی سے ہٹا دے گی، اور یہ میں نہیں چاہتا۔ خیر اس نے بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے پاس اسلام کا اظہار کر لیا، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، اصل میں اس نے قاصد کے سامنے اسلام کا اظہار کیا لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوا اور حالت کفر میں مرا۔ ہاں یمامہ جو ہے نا، تو وہی تھوڑا سا اوپر کا علاقہ جو ہے وہ نجد کا علاقہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر حوزہ بن علی کے بعد وہ پھر آیا تھا نا مسیلمہ کذاب، وہ اس کے بعد آیا تھا، یہاں یمامہ میں تھا مسیلمہ کذاب۔ بحرین جو ہے نا یہ وہاں بارڈر کے اوپر تھا نا، ایران کے بارڈر کے اوپر۔ تو یہاں منذر بن ساوا اس کی حکومت تھی، تو یہ ایرانیوں کے تابع تھے، اور یہاں مجوسیت عام تھی، بت پرست بھی تھے، مجوسی بھی تھے، کرسچین بھی تھے، لیکن حکمرانوں کا دین جو ہے وہ مجوسیت تھا۔ تو ان کے بارے میں معروف ہے کہ بازاروں میں تاجروں کے اوپر یہ ٹیکس لگاتے تھے، 10%، عشور کہتے تھے۔ یہاں سے پھر حضرت عمر نے آئیڈیا لیا تھا نا ٹیکس لگانے کا، کہ جو بھی فارنرز مسلم اسٹیٹ میں آ کے تجارت کریں گے تو ہم ان سے عشور لیں گے، 10% ٹیکس لیں گے۔ تو بعض نے کہا کہ یہ خط جو بحرین کے حاکم کی طرف گیا یہ حدیبیہ کے بعد، بعض نے کہا فتح مکہ کے بعد گیا، خیر بعض نے تبوک کے بعد بھی کہا، واللہ عالم ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ خطوط لکھے گئے ہوں، کیونکہ ان کے ساتھ مسلمانوں کا رابطہ کافی پرانا تھا۔ تو علا بن حضرمی ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، ان کی طرف جو ہے نا، یہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے، آغاز میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، کاتبین وحی میں سے تھے، اور کہا جاتا ہے مستجاب الدعوات تھے، بہت ہی فصیح اللسان اور دانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ ہے کہ اچھے شہ سوار، فصیح اللسان، شاعر ہو، جو بھی آپ کے سفیر تھے نا کم از کم وہ شاعر ہوتے تھے، اس لیے وہ خط کے علاوہ اپنی گفتگو بھی کرتے تھے۔ عموماً آپ دیکھیں نا سیرت کی کتابیں، ان کی گفتگو میں بڑی فصیح ہوتی تھی، اور شہ سوار بھی، یعنی جنگجو، بہادر، دلیر، چری، اچھے گھوڑ سوار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب لوگوں کو چن کے جو ہے وہ بھیجا تھا۔ تو یہ منذر بن ساوا کے ہاں رہے، 7 ہجری میں یہ وہاں گئے تھے بحرین میں، پھر اس کے بعد یہ وہاں پر ہی رہے، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا بحرین کے حاکم نے۔
بلکہ لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دی، ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھی لکھا تھا کہ جی دیکھیں میں نے تو اسلام قبول کر لیا، ایک بڑی تعداد نے بھی کر لیا، لیکن کچھ لوگ ابھی تک مجوسی ہیں یا عیسائی ہیں، ان کا کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پہ جزیہ عائد کرو۔ پھر انہوں نے جزیہ عائد کیا۔ تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی یہی بحرین کے گورنر ہے منذر بن ساوا، یعنی جو اسلام قبول کر لیتا تھا نا حکمران، اس کو حکومت اس سے لی نہیں جاتی تھی، اسی کے پاس باقی رکھی جاتی، وہاں کی ایڈمنسٹریشن سارا کچھ وہ جانتا ہے، تو بہتر ہے اسی کے ذریعے سے چیزوں کو جو ہے وہ ایڈمنسٹر کیا جائے، ان کا انتظام۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہی گورنر ہے، یعنی ٹل اپنی وفات تک۔ پھر اس کے بعد حضرت علا حضرمی کو یہاں کا گورنر لگا دیا گیا، کیونکہ جو سفیر وہاں گیا، جس نے وہاں کے حالات دیکھے، وہاں پہ رہا، سارے دور حکومت کو قریب سے دیکھا، تو وہ ٹرین ہو گیا نا ایک طرح سے۔ تو عموماً پھر ان علاقوں میں بعد میں ان سفراء کو گورنر لگایا گیا، یہ بات بھی آپ نوٹ کریں گے، وہ سفیر وہاں جا کے ٹھہر جاتے تھے، وہاں ہی رہتے تھے، اور بعد میں وہ ان کی وفات کے بعد وہاں کے گورنر بن جاتے تھے۔ تو خط کا متن یہی تھا، سلامتی ہے اس کے لیے جس نے ہدایت کی پیروی کی، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کر لو، سلامتی میں رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری حکومت باقی رکھے گا، اور جان لو میرا دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اونٹ اور گھوڑے پہنچ سکتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے حضرت علا کے ساتھ ایک وفد بھی تھا، حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، اور بھی کچھ لوگ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو تم لوگوں نے وہیں رک جانا ہے، اور وہاں کے امیروں سے زکوٰۃ لے کے وہاں کے غریبوں میں تقسیم کر دینی۔ تو منذر بن ساوا نے جب سنی باتیں اس وفد کی تو کہنے لگے کہ جی ہمارا جو دین ہے نا مجوسیت، یہ صرف دنیا کی بات کرتا ہے، دنیا گزارنے کی گر سکھاتا ہے، آپ کا دین جو ہے نا وہ مجھے لگ رہا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بات کرتا ہے، تو کون ہے جو اس سے محروم رہے گا؟ تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی یہ ان کے الفاظ اہم تھے کہ صرف آخرت کی نہیں، دنیا کی بھی بات کرتا ہے۔ نہیں، جو آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ پھر معرض الموت تک یہاں کے حکمران رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک۔ پھر جب یہ مرض الموت میں تھے تو حضرت عمر بن العاص کا یہاں سے گزر ہو رہا تھا، تو وہ ان کی عیادت کے لیے آئے، تو ان سے پوچھنے لگے کہ میں وصیت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا 1/3 کر سکتے ہو۔ تو کہنے لگے پھر میں 1/3 وصیت کروں گا، لیکن مشرکوں کی طرح نہیں کروں گا، صاحبہ، وسیلہ، حام، جیسے بتوں کے نام پہ جانور چھوڑ جاتے تھے، آج کل جیسے وہ درباروں کے نام پہ جانور چھوڑ دیتے ہیں، قبروں کے نام پہ۔ تو انہوں نے کہا میں کوئی ایسا وقف کروں گا، ایسی وصیت کروں گا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، بے فائدہ کی وصیت نہ ہو۔ ایک اور سلطنت تھی یمن سے آگے مشرق کی طرف، عمان کی سلطنت، سلطنت عمان۔ تو یہاں پہ 2 بھائی حکمران تھے، جعفر اور عبد۔ جعفر کے پاس اتھارٹی زیادہ تھی، عبد اس کا ایک طرح سے رائٹ ہینڈ تھا۔ تو ان دونوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، جعفر اور عبد کی طرف، یہ بھی عیسائی تھے، یہ بھی ہرکل کے یعنی رومنز کے ماتحت تھے۔ اچھا، یمن جو ہے وہ ایرانیوں کے تحت تھا، اور یہ اس کے تحت تھے، یعنی بلاکس بنے ہوئے تھے، جیسے آج کل ہمارے رشیا کا بلاک ہے، امریکن بلاک ہے، اس وقت بھی بلاکس بنے ہوئے تھے۔ تو یہ مذہباً عیسائی تھے۔ حضرت عمر بن العاص ان کی طرف گئے، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بھی صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے تھے، لیکن سرداروں میں سے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، اور ان علاقوں میں ان کا آنا جانا تھا، رستوں سے خوب اچھی طرح سے واقف تھے۔ تو خیر ان دونوں بھائیوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، شروع میں نہیں لیکن بعد میں۔ تو حضرت عمر بن العاص بھی وہیں رک گئے تھے، زکوٰۃ کی وصولی وہاں سے کر کے وہاں کے لوگوں میں تقسیم کرنا، پھر وہ یہی کام کرتے تھے۔ حضرت عمر بن العاص بھی بنو سہم سے ان کا تعلق تھا، تو یہ عرب کے بڑے سیاسی لیڈر تھے۔ یہ قریش نے ان کو نجاشی کے دربار میں بھیجا تھا نا سفیر بنا کے، تو سفارت کا ان کا پہلے سے تجربہ تھا۔ جیسے یہ اسلام لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سابقہ تجربے کی وجہ سے ان کو ادھر بھیجا، عمان کی طرف۔ تو یہ حدیبیہ کے بعد جو ہے وہ
مسلمان ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی کی، اللہ کے رسول کے لیے مطلب وحی اور خطوط بھی لکھا کرتے تھے، کاتبین وحی میں سے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علاقے کا ان کو گورنر مقرر کیا بعد میں، اور یہ آپ کی وفات تک پھر یہاں پر ہی رہے۔ تو خط کا متن کیا تھا؟ سلامتی ہو اس کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرے، اسلام قبول کر لو، سلامتی میں رہو گے۔ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تمہیں تمہارے عہدے پر باقی رکھا جائے گا، اور اگر تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو تمہاری حکومت جاتی رہے گی، تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی۔ تو یہ خط حضرت ابی بن کعب نے لکھا تھا۔ تو عمر بن العاص وہ کہتے ہیں کہ جی میں پہلے عبد کے پاس کیا، یہ چھوٹا بھائی تھا، اس کو میں نے نرم دل پایا، بات اس نے بڑی توجہ سے سنی، تو وہ مجھے کہنے لگا میرا بڑا بھائی جو ہے نا وہ عمر بھی مجھ سے بڑا ہے، اقتدار بھی اس کے پاس زیادہ ہے، تو میں تمہیں اس کے پاس لے جاؤں گا، اگر وہ مان گیا نا تو بس سمجھ لو کہ کام سیدھا ہے، اگر وہ نہ مانا تو میں اکیلا نہیں لا سکتا، ایمان نہیں لا سکتا، میرے لیے مشکل ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ آپ کی دعوت کیا ہے؟ تو حضرت عمر بن العاص نے کہا بھئی ہماری دعوت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ ہر کسی کی عبادت چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اچھا، اب اس نے کہا کہ جی آپ تو خود سردار تھے، آپ کے والد سردار تھے، تو آپ یہ بتائیں آپ کے والد بھی ایمان لے آئے؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے والد ایمان نہیں لائے، وہ حالت کفر میں چلے گئے، اور میں نے بھی ساری زندگی صحیح بات ہے کفر میں گزاری، لیکن اب میں ایمان لے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا جی اچھا آپ کب ایمان لے کے آئے؟ انہوں نے کہا بھی تھوڑا عرصہ ہی ہوا ہے، صلح حدیبیہ کے بعد کا یہ موقع تھا۔ تو اس نے کہا کہ جی آپ نے اسلام کہاں قبول کیا؟ تو انہوں نے کہا جی حبشہ میں حبشہ میں تھا جب میں نے اسلام قبول کیا۔ تو ساتھ میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اسے یہ بھی کہہ دیا کہ نجاشی بھی جو ہے وہ اسلام قبول کر چکا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یار بڑی بات آپ کر رہے ہو، نجاشی نے اسلام قبول کر لیا، تو اس کی قوم نے کیا کیا؟ قوم نے کیا کرنا ہے، قوم تو مسلمان نہیں ہوئی، تو اس نے ہٹایا نہیں قوم نے اس کو، نہیں، وہ بدستور حکمران ہے، اس کی قوم نے نہیں ہٹایا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ بس مجھے لگا کہ اب یہ مطلب یہ کہ کیس جیسے مضبوط ہو رہا ہے نا، نجاشی ہمالیہ تم بھی لے آؤ، قوم سے ڈرتے کیوں؟ تمہارا کیا جانا ہے، انشاءاللہ سے یہ حکومت بھی باقی رہے گی، اللہ کے رسول بھی تمہیں باقی رکھیں گے، کیونکہ خطوط میں یہی ہوتا تھا، اسلام لے آؤ گے تو تمہیں تمہارے منصب پہ باقی رکھا جائے گا، تمہارا منصب تم سے نہیں چھینا جائے گا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ ڈر انہیں یہی ہوتا تھا۔ تو اب اس پہ وہ حضرت عمر بن العاص کہتے ہیں کہ وہ عبد مجھے کہنے لگا کہ یار بات یہ ہے کہ نجاشی بھی آپ کہہ رہے ہو کہ جی اس کی بادشاہت ابھی تک بحال ہے، تو بات کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور دیکھ لو تم سردار ہو، سردار جھوٹ نہیں بولتے، اور اگر ثابت ہو گیا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے کہ نجاشی ایمان لے آیا اور ایسا نہ ہوا تو یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ ہمارے مذہب میں جھوٹ حلال نہیں ہے۔ تو کہنے لگا پھر ہریکل کو نہیں پتہ چلا، کیسر کو، کہ نجاشی جو ہے وہ اسلام لا چکا ہے، تو اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا؟ تو عمر کہتے ہیں کہ مجھے بھی پتا تھا کہ اس کے پاس بھی خط پہنچ چکا ہے، کیسر کا بھی کیا رد عمل تھا، تو میں نے کہا تو خود اس کے پاس خط پہنچ چکا ہے، اور نجاشی تو کیسر کو انکار کر چکا ہے۔ جب کیسر نے جو ہے وہ نجاشی کو لکھا تو نجاشی نے کہا کہ جی پرانے وقت تھے جب ہم تم کو خراج دیتے تھے، اب میں نے اسلام قبول کر لیا، اب ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا، تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو اب وہ اس پہ اور زیادہ حیران ہو گیا کہ یار یہ کیا، کہ کیسر جو ہے اس نے خط لکھا نجاشی کو، نجاشی نے کہا میں تمہیں خراج نہیں دوں گا، اور وہ اس پہ راضی بھی ہو گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں، وہ جو کیسر کا بھائی تھا اس نے کیسر کو بھڑکایا، اور کیسر کو یہ بات کہی کہ جی دیکھو یہ تمہارے غلام جو ہے نا تمہارے باغی ہو رہے ہیں، نجاشی کی طرف اشارہ کر کے کہا کل تک ہمیں پیسے دیتے تھے، آج خراج دینے سے انکار کر رہے ہیں، تو تم ان کے خلاف جو ہے نا وہ کچھ کرو۔ تو کیسر نے کہا نہیں میں نے کچھ نہیں کرنا۔ تو اب وہ عبد کہے کہ یار یہ تو اور بھی بڑی تم خبریں دے رہے ہو کہ کیسر بھی جو ہے اس کی یہ صورت حال ہے، تو ہم کس مطلب کھیت کی مولی ہیں۔ تو
خیر اس نے پھر پوچھا اچھا اور کیا باتیں ہیں؟ تو حضرت عمر بن العاص نے کہا کہ بھائی دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں تو یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی کی تاکید کرتے ہیں، ظلم سے، زنا سے، شراب سے، بت پرستی سے، صلیب کی پوجا سے منع کرتے ہیں۔ کہنے کہ یار آپ کے دین کی باتیں تو بڑی اچھی ہیں، اگر میرا بھائی مان جائے نا تو بس بات ختم ہو جائے، میرا دل تو ویسے ہی مطمئن ہو گیا، اب تم نے اس کو سمجھانا ہے۔ تو عمر بن العاص نے کہا کہ دیکھو اگر تمہارا بھائی مان جاتا ہے نا، حکمران بھی اسی کو رکھیں گے۔ یہ تو اور بھی مزے کی بات ہے۔ اچھا اور کیا؟ ہم صدقہ وصول کریں گے۔ اس نے کہا صدقہ کیا؟ بھائی زکوٰۃ یہاں آپ کے امیر لوگوں سے وصول کریں گے، آپ کے غریبوں میں تقسیم کریں گے۔ کہنے لگا اس سے تو بڑی عدل کی بات نہیں ہے کہ ہمارا پیسہ ہماری قوم پہ خرچ ہوگا تو آپ کے پاس نہیں جا رہا، یہ تو بہت اعلیٰ اخلاق کی بات ہے۔ پھر کہنے لگا کہ صدقہ کی اور تفصیل بتاؤ، کن کن چیزوں میں صدقہ ہوتا ہے زکوٰۃ؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں مال مویشی پہ بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کہی نا، کہنے لگا یار ہماری قوم نا مال مویشی کے بارے میں بڑی حریص ہے، یہ نہیں نکالے گی، مال مویشی پہ صدقہ نہیں نکالے گی، مجھے نہیں لگتا، لیکن بہرحال تم اپنا کام کرو۔ تو عمر بن العاص کہتے ہیں کہ جی میں وہاں ٹھہرا رہا کہ اس کے بھائی عبد نے جو ہے اپنے بڑے بھائی جعفر تک پیغام پہنچا دیا تھا کہ جعفر مجھے بلائے گا، میں اس سے جا کے بات کروں گا۔ تو پھر ایک دن اس نے مجھے بلوایا، میں اس کے دربار میں گیا، جیسے ہی میں نے بیٹھنا چاہا تو اس کے غلام کارندے کھڑے تھے تو انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ لیا۔ بیٹھنا نہیں ہے، یعنی بادشاہ کے سامنے بیٹھنا نہیں ہے، بادشاہ بیٹھا ہوگا آپ نے کھڑے ہو کے بات کرنی۔ تو مجھے عجیب سا لگا، لیکن خیر میں نے کھڑے ہو کے بات کی۔ تو میں نے آپ وسلم کا خط اس کے حوالے کیا، اس نے مہر توڑی، خط پڑھا۔ خط پڑھنے کے بعد اس نے پوچھا اچھا آپ کی قوم نے کیا کیا، قریش نے کیا کیا؟ قریش کو تو لوگ جانتے تھے۔ تو میں نے کہا جی قریش میں سے بعض تو ایسے ہیں جنہوں نے رغبت سے دل سے اسلام قبول کر لیا، اور کچھ ایسے ہیں جو ڈر اور خوف سے ایمان لے آئے، دونوں قسم کے لوگ ہیں۔ لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ بہت کم ہی لوگ رہ گئے ہیں عرب میں جو بڑے اور نامور لوگ کہ جو ایمان نہ لائے ہوں، سارے ایمان لا چکے ہیں، اسلام غالب ہو چکے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا، اور ساتھ میں حضرت عمر بن العاص کہتے ہیں میں نے یہ بھی کہا کہ اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً عرب پہ قبضہ کر لیا، تو تم بھی قریبی ہو، تمہیں بھی ان کے لشکر جو ہے وہ رون ڈالیں گے، تمہاری یہ حکومت ختم ہو جائے گی، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ تمہیں تمہاری حکومت دے رہے ہیں، تم اسلام بھی قبول کر لو۔ تو وہ جو ہے نا کہنے لگا کہ مجھے ایک دن کی مہلت دو، میں سوچتا ہوں۔ تو حضرت عمر بن العاص کہتے ہیں میں اگلے دن پھر حاضر ہوا، لیکن مجھے کوئی ملاقات ہی نہ کرنے دے، میں اس کے بھائی تک پہنچا، اس کے بھائی نے کہا میں لے جاتا ہوں، وہ مجھے لے گیا دوبارہ۔ تو وہ مجھے کہنے لگا جی جعفر دیکھو بات یہ ہے، ایک شخص کے بارے میں آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ اس کے لشکر آئیں گے مجھے رون ڈالیں گے، ایک بندہ یہاں آیا ہی نہیں، ایک لشکر یہاں پہنچا ہی نہیں، میں اس کے ڈر سے اپنی سلطنت تمہارے حوالے کر دوں، مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا، سارا عرب یہی کہے گا۔ ہاں دوسری صورت یہ ہے کہ تمہارے لشکر یہاں پہنچ جائیں، جب پہنچ جائیں تو پھر اس کے بعد دیکھ لیں گے۔ تو اس نے یہ بات اس طرح سے کر کے نا، حضرت عمر بن العاص کہتے ہیں کہ مجھے اس نے ایسے ٹال دیا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس کو زیادہ مطلب لفٹ نہیں کروائی کہ آپ زیادہ یہ نہ سمجھے نا کہ ہم کو بڑے کمزور ہیں، تو میں خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ اس کے بعد پتہ نہیں خود ہی اسے کوئی احساس ہوا، اس نے اپنے بھائی سے بات کی، اس نے کہا یار دیکھو بات یہ ہے، قریش تو ہم سے بہت تگڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر قریش نے جو ہے تسلیم کر لی ہے اس کی سلطنت کو، اور اس نے قریش کو دبا لیا اس نبی نے، ہم صحیح باتیں نہیں ٹھہر سکتے، تو اس لیے میرے خیال میں وہ سفیر کو بلوا لیتے ہیں، اس کو واپس نہ جانے دیں، اور ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو خیر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، پھر خط لکھا، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسی جیسے ان کی گردن پہ پاؤں آیا ہو، لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن کر لیا، اور اس کا فائدہ ہوا، فائدہ ہوا، بہت سارے لوگوں نے ان کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا،
ٹھیک ہے مطلب کسی جنگ و جدال کے بغیر، لڑائی کے بغیر. نہیں وہاں اتنی مجبوری نہیں تھی، وہاں وہ والی مجبوری نہیں تھی. تو سفیان کی بیٹی مسلمان ہو چکی تھی اور نہیں وہ اس طرح کی مجبوری نہیں تھی ان کی کہ کوئی حکومت ان کی جا رہی تھی نا. ہاں یہاں ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ لوگ اپنی حکومت بچانے کے لیے مسلمان ہو رہے تھے. ان کا معاملہ یہ نہیں تھا. تو کچھ لوگ تھے جو نکل بھی گئے تھے، جب اعلان ہوا تھا تو نکل بھی گئے تھے عرب سے، جیسے اکرمہ بن ابی جہل، پھر واپس آ گئے. تو ان لوگوں کے پاس آپشن تھی، یعنی ان کی کوئی ایسی چیز اٹکی نہیں ہوئی تھی. تو خیر بہرحال حضرت عمر بن العاص کہتے ہیں کہ میں وہاں پھر رکا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک میں پھر وہاں پر ہی رہا، اور وہاں لوگوں کے فیصلے بھی میں ہی پھر کرتا تھا شریعت کے مطابق. مطلب قاضی القضاء میں ہی تھا، چیف جسٹس. وہاں کے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنا، وہاں پہ تقسیم کرنا، یہ سارے کام پھر میں ہی کرتا تھا. ملوک حمیر بھی نیچے سلطنت تھی یمن کے اندر. یمن کے اندر پھر کئی ایک سلطنتیں تھیں، ان میں سے ایک حمیر بھی تھی. آل حمیر کے بارے میں ہم نے شروع میں پڑھا تھا سیرت میں. یہ ایک بڑا خاندان تھا. تو کلال جو تھا نا، عبد کلال، اس کے 3 بیٹے تھے، حارث بن عبد کلال، مسروع بن عبد کلال اور نعیم بن عبد کلال. یہ تینوں بھائی آل حمیر میں سے یہ حکومت کر رہے تھے. ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیاش بن ابی ربیعہ کو بھیجا تھا. تو یہ بھی السابقون الاولون میں سے تھے. دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتقل ہونے سے پہلے اسلام لا چکے تھے، حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی، جنگ یرموک میں شہید ہوئے تھے. تو خط کا متن کیا تھا؟ حارث، مسروع اور نعیم کے نام. اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ، گواہی دو اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، سلامتی میں رہو گے. عیسیٰ ابن مریم، اللہ عز و جل نے ان کو اپنے کلمے سے پیدا کیا. یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ 3 میں سے تیسرا ہے اور عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. تو مطلب یہ بھی چونکہ عیسائی تھے تو عیسائیوں کی طرف جو خطوط لکھے جاتے تھے تو اس میں حضرت عیسیٰ کی نبوت اور رسالت کا اقرار ہوتا تھا، اور ان کی الوہیت اور اللہ کا بیٹا ہونے کا انکار ہوتا تھا، یا صلیب کی پوجا سے انکار ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اسی طرح سے یمن کے اندر، ہاں یمن کے اندر یہ بھی ایک حکومت تھی. آل حمیر کی حکومت علیحدہ سے بنی ہوئی تھی. تو آپ علیہ السلام نے حضرت عیاش کو نصیحت کی تھی کہ رات کو نہیں جانا ان کے پاس، صبح کو جانا ہے، اور ساتھ میں کہا تھا کہ جی وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے جانا ہے اور دعا کر کے جانا ہے، اور تیسرا یہ کہ دائیں ہاتھ سے میرا خط پکڑو اور دائیں ہاتھ سے ان کو پکڑانا ہے، اور جب پکڑانا ہے تو اس میں سورہ بینہ کی شروع کی آیات تلاوت کرنی. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. اور جب یہ تم پڑھ لو گے نا، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ میں بھی ایمان لے کے آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لے آئے، اس کے بعد ان کو کوئی دلیل نہیں سوجے گی. نہیں جہرن پڑھا. تو اس کے بعد انہیں کوئی دلیل نہیں سوجے گی، مطلب وہ تم سے مکالمہ نہیں کر پائیں گے، ڈائلاگ نہیں کر پائیں گے، تمہاری بات کو رد نہیں کر پائیں گے. تو یہ کہتے ہیں میں نے اسی طرح سے کیا. جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے پھر کوئی اور بات نہیں کی، تو وہ مطلب جلدی ایمان لے آئے، تھوڑی بہت تفتیش کے بعد ایمان لے آئے. جی ہاں یہ اسپیسیفکلی ہاں انہی کے بارے میں. اصل میں عموماً جو خطوط لکھے گئے نا، تو ان خطوط میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں سے کیا رسپانس آنا ہے، ایک اندازہ ہوتا تھا. وہ ان کی ہسٹری کی وجہ سے کہہ لیں یا اس قوم کے مزاج اور طبیعت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً مطلب اسی طرح سے ہدایات جاری کرتے تھے. ٹھیک. تو خیر بہرحال جب یہ ان کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے خوب زیب و زینت، ہاں وہی کی رہنمائی بھی ہو سکتی. ٹھیک. وہی کی نہیں ان کی کلاس تو کہیں اور ہے نا، ان کی کلاس یہاں نہیں ہے. آپ ذرا ان کو گائیڈ کر دیں. ہاں آپ لوگوں کی کلاس وہ ادھر ہے. منیر صاحب کو کہیں نا.
یہ اصل میں دوسرا سیکشن ہے نا، زور کے بعد ان کی کلاس. جی تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ حضرت عیاش جب وہاں گئے تو انہوں نے خوب اپنا دربار سجایا، زیب و زینت اختیار کی، اس کا اہتمام کیا. خیر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آل حمیر کا خط موصول ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا تھا گورنر بنا کے. روایتوں میں آتا ہے نا حضرت معاذ بن جبل کو آپ نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، تو آل حمیر کی طرف بھیجا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھی لکھا تھا، تو پھر اس خط کو سن کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے. آل حمیر، حمیر قبیلے کا نام تھا. پھر کچھ بڑے لوگ تھے، سردار تھے نا، مقامی قبائل تھے جو کسی حکومت کے تحت نہیں آتے تھے، تو ان کو بھی خطوط لکھے گئے، وہ بھی ہمیں ملتا ہے. ان میں سے ایک اقسم بن سیفی کا نام ملتا ہے. یہ حجاز کی ایک مشہور شخصیت تھی، بہت بڑا شاعر تھا اور اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف 2 افراد بھیجے کہ آپ کا نسب نامہ معلوم کر کے آئے. خیر بعد میں یہ ایمان لے آیا اور اس نے اپنی قوم کو بھی نصیحت کی کہ تم ایمان لے آؤ. تو اس کی طرف جو خط لکھا گیا اس میں یہی تھا کہ مجھے یہ حکم ہے کہ خود بھی لا الہ الا اللہ کہوں اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دوں. ساری کائنات اللہ نے پیدا کی ہے اور حکم بھی اسی کا چلنا ہے. اسی نے پیدا کیا، وہی موت دے گا، وہی سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. خیر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، یہ اپنے قبیلے میں سے بڑا تھا. خیبر کے یہودیوں کو بھی خط لکھا گیا تھا، اسلام کی دعوت ان کو بھی دی گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو خط لکھا تھا اس میں اس کا متن یہی تھا: اے یہود کی جماعت، تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور تمہاری کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ محمد کے اصحاب کافروں پر سخت اور آپس میں نرم دل ہیں، وہ رکوع اور سجود کے ذریعے اللہ کی رضا تلاش کرتے رہتے ہیں. میں تمہیں اللہ اور اس کے کلام تورات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں اپنی کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا گیا؟ اگر تم اپنی کتاب میں یہ بات نہیں پاتے تو کوئی زور زبردستی نہیں. دیکھو ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکی، میں تمہیں اللہ اور اس کے نبی کی طرف بلاتا ہوں. لیکن خیر وہ بھی ایمان نہیں لائے. وہ بعد میں غزوہ خیبر وغیرہ ہوا تو یہ پھر یہاں خیبر سے بھی نکال دیے گئے. ایک اور رومی پادری کا تذکرہ ملتا ہے، زغاتر، جس کی طرف حضرت دہیہ کلبی گئے تھے. تو اس کی طرف جو خط لکھا گیا اس کا متن بھی یہی تھا: سلامتی اس پر جو ایمان لے کے آیا عیسیٰ ابن مریم کی روح اور اس کا کلمہ. عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے جو پاکیزہ مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا گیا. میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اس پر بھی جو ہم پر نازل ہوا، اور اس پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوا. خاص طور پہ ان کو بتایا جاتا تھا کہ جس پہ تم ایمان لاتے ہو ہم تو آلریڈی اس پہ ایمان لاتے ہیں، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے اوپر جو نازل ہوا، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، یعنی ہم اس کو بھی مانتے ہیں. ہم نبیوں میں تفریق نہیں کرتے اور اللہ کے فرما بردار ہیں. اس پر سلامتی جو ہدایت کی پیروی کرے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت دہیہ کلبی جب کیسر کے پاس پہنچے نا تو کیسر نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو میرے پاس تو خط پہنچ گیا نا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اپنے نبی کو کہو کہ یہ جو بڑا پادری ہے نا اس کی طرف بھیجے، زغاتر. کیونکہ رومی جو ہے نا وہ بادشاہ سے زیادہ اپنے پادریوں پہ اعتماد کرتے ہیں. تو وہ اگر ایمان لے آیا تو یہ قوم ایمان لے آئے گی. میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری تو سیاسی حیثیت ہے، مذہبی حیثیت ہے ہی نہیں. مذہبی معاملات میں وہ اپنے پادریوں کے پابند ہے. تو یہ سب سے بڑا پادری تھا زغاتر. تو پھر اس کی طرف جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط حضرت دہیہ کلبی لے کے گئے. تو حضرت دہیہ جب اس کے پاس گئے تو اس نے کہا اللہ کی قسم یہ اللہ کے نبی ہیں، ہم انہیں ان کے نام اور صفات سے جانتے ہیں. تو اس نے خیر کپڑے وغیرہ اپنے تبدیل کیے، سفید لباس پہنا. تو اس نے کہا میں تمہارے سامنے جا کے ان کو دعوت دوں گا. تو یہ پھر وہاں پہنچا، رومیوں میں گیا تو ان کے بڑے لوگوں سے اس نے بات کی اور اس نے کہا کہ جی میں گواہی دیتا ہوں. لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کو پھر قتل کر دیا تھا، مار دیا تھا. اب کیسر اسی وجہ سے تو ایمان نہیں لایا تھا. یہ پاگل قوم ہے، اس کو سمجھا نہیں سکتے آپ. تو میری تو حکمرانی جاتی رہے گی. ہاں قبول کر لیا تھا اس نے. پھر عمان کی ریاست میں ایک اور آگے چھوٹی حکومت تھی
بستجان کے نام سے ایک علاقہ تھا. یہ بستجان جو ہے بیسیکلی جو ہے کمانڈر تھا ایک جو ایرانیوں کے ماتحت تھا. تو اس نے ایک چھوٹی سی سلطنت بنا رکھی تھی. اس کی طرف بھی آپ وسلم نے خط لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہل عمان کے نام. اس کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. مساجد بناؤ، زکوٰۃ ادا کرو، ورنہ حملے کے لیے تیار رہو. یمامہ میں ایک شخص تھا رغیہ سحیمی، اس کی طرف بھی آپ وسلم نے خط لکھا. بنو حنیفہ سے اس کا تعلق تھا. خیر اس نے آتا ہے روایتوں میں کہ آپ کے خط کا نا وہ چونکہ چمڑے کے اوپر عموماً خط لکھا جاتا تھا تو اس نے اپنے ڈول کا پیوند بنا لیا اس خط کو. تو آپ وسلم کو جب اطلاع ملی تو اللہ کے رسول نے اس کی طرف تو لشکر بھیجا. تو وہ اس کے یہ خود تو بھاگ گیا، اس کے اہل و عیال اس کا سارا مال و اسباب لے کے آ گئے. ڈول کا پیغام مطلب ڈرم. ہاں جو اس کا ڈول تھا نا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو، وہ چمڑے کا خط ہوتا تھا، لیدر کے اوپر لکھا جاتا تھا، تو اس نے پیمند لگا لیا نا اپنے ڈول کو، یعنی تحقیر کی اس خط کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف لشکر بھیجا. تو اس سے وہ پھر جو ہے نا وہ لشکر نے اس کے اہل و عیال کو قیدی بنا لیا کہ مال مویشی لے کے آ گئے. پھر بعد میں یہ شرمندہ ہوا اور اس نے معذرت کی اور اسلام قبول کر لیا. تو اس کو وہ واپس کر دیا گیا. مدینہ بھی آیا تھا یہ بعد میں. رغیہ سحیمی نام تھا اس کا. یہ بھی یمامہ کا رہنے والا تھا، مقامی حکمران تھا. پھر یمامہ میں ہی ایک اور شخص مسلمہ کا بھی نام ملتا ہے. تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا. عمر بن امیہ زمری لے کے گئے تھے اس کے خط میں. تو اس نے جواب میں اللہ کے رسول کو خط لکھا مسلمہ نے نا. اور اس کے جوابی خط میں یہ تھا کہ مسلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے محمد اللہ کے رسول کی طرف. تو اس نے کہا کہ جی آپ پہ سلامتی ہو، مجھے آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کر دیا گیا. تو نصف زمین جو ہے وہ ہماری ہے اور نصف آپ کی ہے. لیکن قریش جو ہے وہ زیادتی کرنے والی قوم ہے. مطلب آپ نے ساری زمین مال لی ہے، نبوت میں ہم دونوں شریک ہیں، تو آدھی زمین تو میری ہونی چاہیے. خیر جب اس کے دو قاصد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول نے جب اس کا خط پڑھا تو ان قاصدوں سے پوچھا کیا تم یقین رکھتے ہو اس کا جو وہ دعویٰ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر قاصدوں کو قتل نہ کرنے کا قانون نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کروا دیتا. لیکن پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. پھر اس کی طرف خط لکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ کذاب کی طرف. پھر جو خط لکھا نا اس میں باقاعدہ لکھا مسلمہ کذاب کی طرف محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ سلامتی اس کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرے. دیکھو زمین کا وارث اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں گے اسی کو بنائیں گے. اور اچھا انجام والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام متقی لوگوں کا ہی ہونا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے. تو یہ خط 10 ہجری کے آخر میں حضرت زبیر بن عوام، ان کے بھائی صائب بن عوام تھے، وہ لے کر گئے. لیکن خیر وہ اس کو سمجھ نہیں آئی مسلمہ کذاب کو. پھر اس کا فتنہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں بڑھ گیا. تو حضرت ابو بکر نے اس کے خلاف پھر وہ لشکر کشی کی تھی. ایک مانعین زکوٰۃ کے خلاف کی تھی اور ایک یہ اس کے خلاف. تو وہ یمامہ میں پھر بڑی جنگ ہوئی. اس کے بعد یہ فتنہ پھر ختم ہو گیا، مارا گیا تھا یہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں. یہ کچھ اور بھی لوگ تھے جن کی طرف خطوط لکھے گئے. حاکم بصرہ حارث بن عمیر ازدی کی طرف خط بھیجا گیا. تو حارث بن عمیر ازدی کو جو ہے وہ مقام موتا کے اوپر شہید کر دیا گیا تھا. یہ ایک واحد سفیر تھے جن کو شہید کیا گیا. تو اس کی وجہ سے پھر غزوہ موتا ہوا تھا، وہ پھر آگے چل کے آئے گا. یمن میں خولان کے علاقے میں مادی کرب اس کی حکومت تھی، مادی کرب بن ابرا. اس کی طرف بھی خط لکھا گیا کہ وہ مسلمان ہو جائے. ایک ایلا کی بستی تھی، اس کا حکمران تھا یجنا بن روبا. اس کی طرف بھی خط لکھا گیا کہ اسلام قبول کر لو یا جزیہ دو. سماوا کا ایک علاقہ تھا عراق میں، تو وہاں نفاسہ بن فروا دو علی حکمران تھا. اس کی طرف بھی خط لکھا گیا
کسرا کا ایک گورنر تھا ہرمزان، اس کی طرف بھی خط لکھا گیا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ قبائل تھے، جیسے بنو غامد کا ایک سردار تھا ابو زبیان ازدی، ایک اور سردار تھا ذوالقلہ بن ناکور، اسی طرح جو ہے وہ خالد بن سعید، یہ بنو حمیر سے تھا، اور بحرین کا ایک حاکم تھا ہلال، اور بنو بکر بن وائل یہ قبیلہ تھا عرب میں، تو اور چھوٹے موٹے قبائل کی طرف، حکمرانوں کی طرف، جو عرب سلطنت میں تو جتنے تھے نا چھوٹے بڑے، سب کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے۔ وہی جو ہم نے کہا تھا نا، خطوط جو ہے وہ 200 سے 250 کے قریب تھے جو لکھے گئے تھے۔ عرب میں تو کوئی نہیں باقی بچا، ہاں دور دور کی سلطنتوں میں کچھ ایسی ہو سکتی ہیں یا ہیں کہ جن کی طرف خط نہ پہنچا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست، لیکن بعد میں پھر خیر مسلمان تو پہنچ گئے تھے، بہت جلدی پہنچ گئے تھے۔ چلیں جی، اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد